اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ نے اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تو کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے، ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو اس صندوق کو آگے رکھ لیتے، اور اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون، اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جایا کرتے تھے۔ جس قدر صندوق آگے رہتا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظیم نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو آگے رکھ کر اس کا وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو ان کی دعا قبول ہوتی تھی، اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت، رحمت کا خزینہ، نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب ان لوگوں میں گناہ اور سرکشی عام ہو گئی، ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا غضب نازل ہو گیا، اور قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کیا، ان کی بستی کو تاراج کر ڈالا اور عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا۔ اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاست کے کوڑے خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر بہت بڑا وبال پڑا۔ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستی کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمیعون علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اسی طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمیعون علیہ السلام کے پاس پہنچا جب کہ حضرت شمیعون علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کریں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اور اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا، ترجمہ: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی، اٹھا لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے،
तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। इस वाक़े से हमें ये मालूम हुआ कि बुज़ुर्गों के तबरकात की अल्लाह ताला के दरबार में बहुत इज़्ज़त और अज़मत है और इनके ज़रिए मखलूक खुदा को बड़े बड़े फैज़ और बरक़ात हासिल होते हैं। इसमें थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियाँ, आपका आसा, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पगड़ी थी। अल्लाह ताला की बारगाह में ये संदूक इस कदर मकबूल और मुकर्रम और मुअज़्ज़म हो गया और फरिश्तों ने इसे अपने नूरानी कंधों पर उठाकर हज़रत शमीउल अलैहिस्सलाम के दरबार नबूवत में पहुँचाया। और खुदावंद कद्दूस ने कुरान मजीद में इस बात की शहादत दी, फ़ीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम, यानी कि इस संदूक में तुम्हारे रब की तरफ से सकीना यानी कि मोमिनों के कलूब का इत्मीनान और इनकी रूहों की तस्कीन का सामान था। मतलब ये इस पर रहमत इलाही के अनवार व बरक़ात का नज़ूल और इस पर रहमतों की बारिश हुआ करती थी। तो मालूम हुआ बुज़ुर्गों के तबरकात जहाँ और जिस जगह हों ज़रूर इस पर रहमत खुदावंदी का नज़ूल होता है और इसी पर नाजिल होने वाली रहमतों और बरकतों से मोमिनों को सुकून कल्ब और इत्मीनान रूह के फ़यूज़ व बरक़ात मिलते हैं। ये था ताबूत सकीना के बारे में वाक़या। फिर एक और वाक़े के साथ हाज़िर होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स में ये बताएं आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।